سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مرضیات کی استقامت اور نامرضیات سے اجتناب، اللہ تبارک تعالیٰ کے مرضیات اور احکام پہ استقامت اور نامرضیات معاصی اور منکرات سے اجتناب، فتنوں سے حفاظت اور مشکلات میں مراشد کا نزول، بڑی بڑی مشکلات، اس میں رہبری اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، مشکلات میں مراشد کا نزول، اس کی دو بڑی بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد اللہ کا ڈر خوف، اللہ کا ڈر خوف، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بڑی بنیاد ہے اعمال صالحہ پہ استقامت کی، اور بڑی بنیاد ہے گناہوں سے اجتناب کی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بڑی بنیاد فکر آخرت، کہ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اپنی ہر حرکت کا جواب اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ ہر حرکت کے اللہ دلیل پیش کریں گے، ہر عالم سے اللہ پوچھیں گے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا تھا، ہر مفتی سے اللہ پوچھیں گے یہ فتویٰ کہاں سے دیا تھا، ہر ساتھی سے اللہ پوچھیں گے یہ رائے کس بنیاد پہ دی تھی، اور ہر فیصل سے پوچھیں گے اس فیصلے کی کیا بنیاد تھی۔ علماء سے سوال ہوگا، مفتیان سے سوال ہوگا۔ فکر آخرت دو بڑی بنیادیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پہ استقامت کی، اللہ کا ڈر خوف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ طبیعت میں اللہ دل چاہتا ہے کہ اس گناہ کو نہ کرے، دل چاہتا ہے کہ اس گناہ کو نہ کرے، لیکن اعضاء ساتھ نہیں دیتے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، لیکن اعضاء ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے قرآن شریف کے ایک آیت کا استحضار کرو بار بار، الم یعلم بان اللہ یرا، انسان جانتا نہیں ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر خوف اور آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب ہونے والا ہے، سخت حساب ہونے والا ہے۔ ایسے صحابہ جن کی زندگیاں انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اور جن کی صحبت میں رہنے پر فرشتے فخر کرتے تھے، اور جن کے راستوں پر گزرنے کی شیطان کو ہمت نہیں ہوتی۔ سنو توجہ سے بات، الفاظ پہ غور کرنا، جن کے راستے پہ گزرنے کی شیطان کو ہمت نہیں ہے، اور جن کی زبان پر فرشتے باتیں کیا کرتے تھے، ایسے صحابہ ایسے ڈرتے تھے اپنے حساب کتاب سے۔ حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، لوگ یہ چاہتے تھے حضرت عمر کے خواب میں زیارت ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اکرام فرمایا ہے، کیا انعام عطا فرمایا ہے، آپ سے پوچھیں، تاکہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی بنے۔ آخرت کی فکر، عملے میں بھی، امین میں بھی آخرت کی فکر، عملے میں بھی آخرت کی فکر۔ ذمہ دار آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، عملہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ فکر آخرت ہوگی تو آدمی خوبیوں کی تلاش کرے گا، اور اگر فکر آخرت نہیں ہے تو آدمی عیوب کی تلاش کرے گا۔ آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر کی بیوی سے نکاح کیا، اس کو نکاح نہیں، ایک صاحب نے حضرت عمر کی بیوی سے نکاح کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر المومنین کی بیوی سے کیوں نکاح کیا؟ کہنے لگے کسی عزت اور منصب کی لالچ میں نہیں کیا ہوں، کسی شہرت اور عزت کی تلاش میں نہیں کیا ہوں۔ معلوم یہ کہنا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تہجد میں رونے کی کیا کیفیت تھی۔ بیوی اندر کا حال جانتی ہے، آخرت سامنے ہے، تو آدمی خوبیوں کی تلاش کرے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔
اور آخرت سے غفلت آدمی عیوب کی تلاش کرے گا، اس میں کیا ہے؟ لوگ عیب تلاش کرتے ہیں اور فکر آخرت والا خوبیاں تلاش کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، شہادت ہوئی، لوگ چاہتے تھے قوم میں زیارت ہو جائے، حضرت عمر سے سوال کریں گے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا انعام کیا ہے، کیا اکرام کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، امیر المومنین کی زیارت نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، مختلف اعمال کیے، صدقہ خیرات کیا، اے اللہ امیر المومنین کی زیارت ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بھی برا حال، ابا کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کئی مہینے گزر گئے۔ ہم دونوں نے مجاہدہ قربانی شروع کی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی 1 سال کے بعد، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو زیارت ہوئی 10 سال کے بعد۔ ابن عباس کو 1 سال کے بعد زیارت ہوئی، عبداللہ ابن عمر کو 10 سال کے بعد زیارت ہوئی۔ خواب دونوں کا ایک ہے، دیکھا سامنے سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، بال بکھرا ہوا ہے، چہرے پہ گرد غبار پڑا ہوا ہے، بدن کپکپا رہا ہے، گھبراہٹ کا عالم ہے۔ کہنے لگے میں نے سلام کیا، امیر المومنین کیا بات ہے، کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کہنے لگے اب اپنے حساب سے فارغ ہوا، اب اپنے حساب سے فارغ۔ اتنی سختی سے حساب لیا جا رہا تھا، میں تو سمجھا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ہم سب کا حساب ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہونا ہے، اپنی زندگی اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، 2 بنیادیں ہیں، اللہ کا ڈر، خوف اور فکر آخرت، یہ صحیح چلائے گا آدمی۔ اللہ کی مرضیات پہ استقامت ہوگی، گناہوں سے اجتناب ہوگی۔ جب فکر آخرت دلوں سے نکل جاتی ہے تو آدمی گناہوں کے لیے لڑتا ہے، جب فکر آخرت دلوں سے نکل جاتی ہے تو آدمی گناہوں کے لیے لڑتا ہے اور گناہوں کے حلال کرنے کی دلیلیں تلاش کرتا ہے۔ توجہ چاہے گی، بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ آخرت کی فکر دلوں سے نکل جائے تو گناہوں کے لیے آدمی لڑتا ہے، یہ کیوں ناجائز ہے، اس سے کیوں منع کر رہی ہیں، اس سے کیوں منع کر رہے ہیں، اور گناہوں کی حلت کی دلیلیں تلاش کرتا ہے۔ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی تدبیر کرتا ہے۔ کیا عرض کیا جائے، اس زمانے کے مسلمان کو گناہ کرنے پر جتنی ندامت نہیں ہوتی ہے، اس زمانے کے مسلمان کو گناہ کرنے پہ اتنی ندامت نہیں ہے جتنی ندامت گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر۔ ارے بڑا موقع ہاتھ سے نکل گیا، گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے وہ سامنے سے گزر گئے، ارے وہ اتنا بہترین یہ خناس ہے نا سب کے ہاتھوں میں، ارے وہ چیز بہت مشکل سے نکلی تھی، وہ بچے نے دھکا لگایا اڑ گئی۔ زمانے کے مسلمان کو گناہوں پہ اتنی ندامت نہیں ہے جتنی ندامت گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر، کہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آخرت کی فکر ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ سنو، اور جب آخرت سے غفلت ہوگی آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھے گا۔ اس زمانے کا مسلمان، میری بات تو سننا، اس زمانے کا مسلمان اعمال صالحہ کا اپنے آپ کو اتنا معمور نہیں سمجھتا ہے جتنا گناہوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو جھوٹ چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو غیبت چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو سود چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اعمال صالحہ کا اپنے آپ کو اتنا معمور نہیں سمجھ رہا ہے جتنا گناہوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھی طرح بات سمجھنا کہ جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق کبھی نہیں دیتے۔ جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے راستے نہیں کھولتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا مزین ہے، وہ دعوت دے رہی ہے ہی تلک آؤ میری طرف، وغلقت الابواب، دروازے بند ہے، کوئی کیمرہ لگانے ہوا نہیں ہے۔ ایسے جاہل نادان زمانے کے ہم سب نکلے، اللہ معاف فرمائے، بجائے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے رواجی آلات سے ڈراتے۔ خبردار آپ سی کیمرے کی نگاہ میں ہو، ارے اللہ دیکھ رہے کیمرے سے پہلے، اللہ سے نہیں ڈراتے ہیں، مخلوق سے ڈراتے ہیں۔ خبردار آپ کیمرے کی زد میں ہو، اللہ سے ڈراؤ، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈراؤ۔ دروازے بند ہے،
زلیخا مزینہ ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فکر آخرت ہوگی تو آدمی گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، دروازے بند ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں، دروازوں کو کھولنا، تالوں کو توڑنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بھاگنا اپنے اختیار میں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو غور سے بات۔ اعمال صالحہ میں مسلمان اطاعت میں کیوں پیچھے ہے؟ نافرمانی اور گناہوں کے اندر مسلمان توبہ میں پیچھے کیوں ہے؟ توجہ چاہے گی بات۔ اعمال صالحہ میں مسلمان اطاعت میں کیوں پیچھے ہے اور نافرمانی اور گناہوں میں مسلمان توبہ میں کیوں پیچھے ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے بس کی قوت استعمال نہیں کرتا، مسلمان اپنے بس کی قوت استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دو قوتیں رکھی ہے، ایک ظاہری قوت ہوتی ہے، ایک باطنی قوت ہوتی ہے۔ باطنی قوت کسی شدید موقع پر ظاہر ہوتی ہے، ظاہری قوت عام حالات میں ہوتی ہے، باطنی قوت کسی شدید موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعمال صالحہ پر استقامت میں اور گناہوں اور نافرمانی سے بچنے میں مسلمان کی باطنی قوت دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہری قوت نہیں۔ ظاہری قوت عام حالات میں ہوتی ہے اور باطنی قوت حالات اور موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، سخت ہوائیں چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر والوں نے کہا کہ ارے بیٹے ذرا دروازہ بند کر دے۔ کہنے لگے اماں میں اتنا تھکا ہوا ہوں، ذرا بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، بدن کو حرکت نہیں دے سکتا، ایک قدم زمین پر رکھ نہیں سکتا ہوں، ایک قدم چل نہیں سکتا ہوں، ایسا تھکا ہوں میں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ظاہری قوت ہے۔ ذرا سے کسی نے کہا کہ آپ کے چارپائی کے نیچے سانپ ہے، اب اڑ کے بھاگے۔ کہاں سے آ گئی یہ قوت؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک قدم ہلا نہیں سکتا، ایک پیر میں چل نہیں سکتا ہوں میں، یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ باطنی قوت ہے جو موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ باطنی قوت دیکھنا چاہتا ہے۔ اعمال صالحہ پر عمل کرنے میں آپ نے اپنی باطنی قوت استعمال کی ہے، گناہوں سے بچنے میں آپ نے اپنی باطنی قوت استعمال کی ہے۔ جو اپنی باطنی قوت استعمال نہیں کرتے ہیں اعمال صالحہ پر استقامت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی باطنی قوت استعمال نہیں کرتے ہیں وہ گناہوں پہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی باطنی قوت استعمال کی، میرے اختیار میں دروازوں تک بھاگنا ہے، دروازوں کا کھولنا اور تالوں کا توڑنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بھاگنا میرے اختیار میں ہے۔ اپنے بس کا کر لیا تو اللہ نے اپنے قدرت دکھائی، جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے تالا توڑتا تھا، دروازہ کھل جاتا۔ ایک بات میں نے عرض کی ہے، آخرت کی فکر کہ یہ اعمال صالحہ پر استقامت کی بڑی بنیاد ہے، گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کی بڑی بنیاد ہے۔ اور جب فکر آخرت میں آدمی آگے بڑھے گا، جب فکر آخرت میں آدمی آگے بڑھے گا، پھر فتنوں سے حفاظت ہوگی، فتنوں سے بچے گا آدمی، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، صحابہ بڑے بڑے فتنوں سے اس بنیاد پر نکل جاتے تھے کہ ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ معاف فرمائے فکر آخرت سے غفلت ہمیں فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت عمر نے معذور کر دیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو حضرت عمر نے معذور کر دیا۔ بعض صحابہ پر حضرت عمر کا یہ فیصلہ بہت گرا تھا، اتنا بہترین ذمہ دار، اتنا قربانی والا ساتھی، اس کو کیوں معذور کیا گیا؟ اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا، کسی فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے اس کی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کسی فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے اس کی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی فیصلے کی علت معلوم کرنا نافرمانی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے اس امر کی کیا علت ہے، نبی کی سنت کی کیا علت ہے؟ لوگ علتیں معلوم کرتے ہیں، سنت اللہ کے حکموں کی علت معلوم کرتے ہیں اور سنتوں کے فوائد معلوم کرتے ہیں، احکام کی علتیں معلوم کرنا نافرمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ مسلمان تو اطاعت کا مکلف ہے، مسلمان اطاعت کا مکلف ہے۔ صحابہ پہ بڑا بوجھ تھا، کیا تمہیں نے کیوں معصول کیا؟
ایک صحابی تھے علقمہ ابن ولاثہ لیثی، ان کو حضرت خالد سے محبت، سنو تو صحیح، آپس کی محبتیں فکر آخرت کے ساتھ ہوگی، اللہ سنو تو صحیح، آخرت کی محبتیں فکر آخرت کے ساتھ ہوگی تو مراشد میں ترقی ہوگی، آخرت کی محبتیں فکر آخرت کے ساتھ ہوگی تو مراشد کی رہبری ہوگی، اور اگر آخرت کی محبتیں آپس کی محبتیں آخرت کی غفلت کے ساتھ ہے تو فتنوں میں ترقی ہوگی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کام کرنے والے مختلف فتنوں میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت ہے۔ علقمہ ابن ولاثہ لیثی صحابی، ان کو خالد سے محبت، رات میں اللہ کی شان، حضرت علقمہ گھر سے نکلے، حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے، حضرت عمر کی شکل حضرت خالد کے مشابہ، حضرت عمر کی شکل حضرت خالد کے مشابہ، حضرت علقمہ یہ سمجھے کہ حضرت خالد ہے اور وہ حقیقت میں کون تھے؟ حضرت عمر۔ علقمہ کہنے لگے بھائی خالد السلام علیکم، یہ امیر صاحب نے آپ کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا ہے، آپ کو معزول کر دیا، آپ کو اپنی ذمہ داری سے پیچھے کر دیا، بہت برا کام آپ نے کیا ہے۔ حضرت عمر نے آواز بدلی، حضرت خالد کی آواز میں کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بتاؤ، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کیا رائے ہے؟ یہ حال ہے، لوگ اپنے اپنے رائے کے ساتھی تلاش کرتے، بتاؤ ایسا ہوا کیا رائے ہے، ایسا ہوا کیا رائے ہے۔ حضرت عمر نے آواز بدلی، حضرت خالد کی آواز نے پوچھا کیا رائے ہے بتاؤ۔ حضرت علقمہ کہنے لگے کہ رائے کیا ہے، سننا اور ماننا ہے، سننا اور ماننا ہے، ہمیں کوئی فتنہ نہیں کھڑا کرنا ہے، سننا اور ماننا ہے ہمیں، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ ہمارا جو ذمہ داری ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے، ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے، سننا اور ماننا ہمارا کام ہے۔ اللہ کی شان، صبح یہ دونوں حضرت علقمہ حضرت خالد دونوں حضرت عمر کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد کہنے لگے، حضرت عمر کہنے لگے حضرت خالد کو، اے خالد رات میں تمہاری علقمہ سے ملاقات ہوئی تھی، تم نے کیا کہا تھا ان سے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ان کو دیکھا بھی نہ رات میں۔ علقمہ کہنے لگے خالد اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کے، اتنی جرأت آ گئی تمہارے اندر، جھوٹ بول رہے اللہ کی قسم کھا کے؟ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میری تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں آپس میں الجھنے لگے، حضرت عمر ہنس رہے ہیں، پھر حضرت عمر کہنے لگے حضرت عمر کہنے لگے اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے، ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علقمہ میں حضرت علقمہ جیسے افراد ہو جو فتنوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ساری دنیا مجھے مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں میرے حملے میں ایسے افراد جو فتنوں سے خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آخرت کی فکر یہ آدمی کو فتنوں سے بچائے گی، آخرت کی فکر یہ آدمی کو فتنوں سے بچائے گی، اور آخرت سے غفلت یہ آدمی کو فتنوں میں مبتلا کرے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کام کرنے والوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری اور سب سے اہم ذمہ داری ہر وقت اس کا استحضار کریں کہ ہم سب کو مرنا ہے، مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، جب ساتھی آپس میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں نا جس کو کسی تیسرے کی خبر نہ ہو تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی تیسرا تو نہیں، آپس میں خفیہ باتیں ہوتی ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی تیسرا تو نہیں ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ فکر آخرت یہ فتنوں سے بچائے، آخرت کی فکر یہ معاصی سے اجتناب کرائے، اور سنو میں آپ سے عرض کرتا ہوں فکر آخرت یہ اختلافات سے بچائے۔ جتنے اختلافات کام کرنے والوں میں ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آخرت سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات کر سکوں، میری توجہ سے بات سننا، اللہ اکبر۔ آپس کے اختلاف کو بجائے مذاکرات سے حل کرنے سے آپس کے اختلاف کو ان بنیادوں پہ حل کرو جن بنیادوں پہ صحابہ نے حل کیا، کیونکہ صحابہ نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے زمانے کے واسطے نہیں کیا، صحابہ نے جو کچھ کیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا۔
آپس کے اختلاف بجائے اپنی ذہانت سے حل کرنے کے، بجائے اپنی رائے سے حل کرنے سے، آپس کے اختلاف کیسے حل کرو؟ صحابہ کے طریقے۔ صحابہ کا کیا طریقہ؟ صحابہ کا بڑی بنیادی راز تھا صحابہ کے درمیان۔ وہ اپنے بڑے بڑے اختلاف ایسے بھول جاتے تھے آخرت کے فکر میں، گویا ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، کام کرنے والوں کے اختلاف عوام کے سامنے آتے، کام کرنے والوں کے اختلافات عوام کے سامنے آتے۔ صحابہ فکر آخرت کی بنیاد پر اپنے بڑے اختلافات بھول جایا کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہوئے، علی ناقۃ نجیبہ، حدیث شریف کا لفظ، بڑی عمدہ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اس پر سوار ہو کر میدان میں آئے، کہنے لگے من منا احق بہذہ الخلافہ، ہم سے زیادہ اس خلافت کا حقدار کون ہے؟ ہم سے زیادہ اس خلافت کا حقدار کون ہے؟ بڑا انتشار آپس میں ہو رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے اس کو فیصل کیوں بنایا، میرے ہوتے ہوئے اس کو ذمہ دار کیوں بنایا، میرے ہوتے ہوئے اس کا کیوں بیان ہو رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے اس سے کیوں رائے لے رہے ہیں، اور میں نہیں تھا تو یہ مشورہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں کیسے اختلافات میں پھنسے ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بازار میں آئے، علی ناقۃ نجیبہ، بہت عمدہ اونٹنی پہ سوار تھے، کہنے لگے من حق منا بہذا الخلافہ، ہم سے زیادہ حقدار کون ہے اس خلافت کا؟ ہمارے ہوتے ہوئے کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس کو کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو پیٹ کر مسلمان بنائے، اپنے آپ کو مراد دے رہے، میں تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں تیرے باپ کے اسلام کا ذریعہ بناؤں، تیری ہدایت کا ذریعہ بناؤں۔ ابن عمر کہنے لگے تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو پیٹ کر اسلام میں داخل کیا ہے، تیرے باپ کی ہدایت میری محنت کا ذریعہ ہے، تیری ہدایت میری محنت کا ذریعہ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس کو کہوں، تو کہتے میں نے آخرت کو یاد کی۔ کیا یاد کی؟ آخرت، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو اس کو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی خلیفہ بنے، کوئی بھی امیر بنے، کوئی بھی فیصل بنے، ہمیں تو کام کرنا ہے نا۔ بولو بھائی، ہمارے حضرت فرمانے لگے سارے جھگڑے ذاتی اعمال میں ہے، عمومی اعمال میں کوئی جھگڑا نہیں۔ بولو بھائی، 10 کا کرو کیا جھگڑا ہے؟ ماہانہ 3 جماعت میں کیا جھگڑا ہے؟ عمومی خروج میں کیا جھگڑا ہے؟ مسجد کی آبادی میں کیا جھگڑا ہے؟ ایک مسلمان کو مسجد میں جانے میں کیا جھگڑا ہے؟ سارے جھگڑے ذاتی اعمال کے ہیں، عمومی اعمال میں کوئی جھگڑا نہیں۔ آپس سے اختلافات حل ہوتے ہیں، فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے فکر آخرت کی بنیاد پر۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ امانت میں خیانت سے حفاظت ہوتی ہے فکر آخرت کی بنیاد۔ اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو آدمی خائن ہو کر اپنے آپ کو امین بتائے گا۔ فکر آخرت نہیں ہے تو آدمی خائن ہو کر اپنے آپ کو امین بتائے گا، خیانت کر کے اپنے آپ کو امانت پہ ظاہر کرے گا اگر فکر آخرت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ایسی خطرناک چیز ہے جو ساری کائنات میں سب سے بڑے امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رولا دے گا۔ آخرت کی فکر ایسی چیز۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے کہنے لگے ان لدینا انکالا و جحیما۔ سورہ مزمل کی آیت پڑھ رہے، ان لدینا انکالا و جحیما، ہمارے پاس، اللہ فرما رہے ہمارے پاس بڑی بڑی بیڑیاں ہیں، دہکتی ہوئی جہنم ہمارے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گرے۔ کیوں بھائی؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، آپ علیہ السلام نے کوئی گناہ کی ہے؟ انبیاء کو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، عصمت انبیاء تو ایمانیات میں سے ہیں۔ جس طرح اللہ کی توحید پہ ایمان لانا فرض ہے، انبیاء کی معصومیت پہ ایمان لانا فرض ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے۔
آخرت کی فکر ہے، ایک آیت سامنے آ گئی تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ امانت میں خیانت سے حفاظت ہوگی فکر آخرت کی بنیاد پر، ورنہ آدمی خائن ہوگا اور اپنے آپ کو امین سمجھے گا، اپنی خیانت کو امانت کا لیبل لگا کے پیش کرے گا، اپنی خیانت کو امانت کا لیبل لگا کے پیش کرے گا۔ خیانت سے حفاظت ہوگی آخرت کی فکروں کی بنیاد پر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں آئے، مدینہ کے بازار میں آئے، کچھ اونٹ دیکھے، ایسے نوجوان، ایسے لحیم و شہیم اونٹ، کہنے لگے واہ واہ بخن بخن، ارے کیا عمدہ اونٹ ہے، کیا عمدہ اونٹ ہے، کس کے ہے یہ اونٹ، کس کے ہے یہ اونٹ؟ لوگوں نے کہا حضرات امیر المومنین آپ کے بیٹے عبداللہ کے اونٹ ہے یہ۔ خود میں عبداللہ دوڑتے ہوئے آئیے، ہاں ابا میرے اونٹ ہے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے بیٹے عجیب بات ہے، تیرے اونٹ تو بہت لحیم شہیم، بہت موٹے تگڑے، اور دوسروں کے اونٹ تو بہت کمزور ہے، کیا بات ہے؟ کہ ابا آپ نے مجھے کہا تھا تجارت کرو، میں نے معمولی قیمت پر اونٹ خریدے تھے اور پھر ان کو چراگاہ میں چھوڑا تھا، وہ کھا پی کر خوب اچھے مضبوط ہو گئے، اب ان کو میں بیچ دوں گا اور ان کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤں گا میں۔ کہنے لگے ہاں اب سمجھ میں آیا کہ تمہارے اونٹ اتنے موٹے کیوں ہیں اور دوسرے اونٹ اتنے پتلے کیوں ہیں۔ جب تمہارے اونٹ چراگاہ میں جاتے ہوں گے لوگ اپنے اونٹ پیچھے کر لیتے ہوں گے، ارے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہے، ان کو کھانے دو، ان کو چرنے دو، ان کو پینے دو، ان کو موٹا ہونے دو، اپنے اونٹ پیچھے کر لیتے تھے۔ اچھا اب سمجھ میں آئی ہے بیٹے، یہ سارے اونٹ بیچ دو، یہ سارے اونٹ بیچ دو۔ وہ سارے اونٹ بچوا دیے اور کہنے لگے تمہاری اصل جو قیمت ہے وہ تو اپنے پاس رکھو، باقی ساری رقم بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ہے فکر آخرت امانت پہ رکھے گی، ورنہ آدمی خائن ہوگا اور اپنی خیانت کو امانت بول کے پیش کرے گا کہ آپ کی جو اصل رقم ہے آپ اس کے مستحق ہیں، اور یہ جتنی زائد رقم ہے یہ لوگوں کا حق ہے۔ لوگوں نے اپنے اونٹ روکے تھے چراگاہ سے، تمہاری وجہ سے امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، ان کو چرنے دو، ان کو کھانے دو، اپنے اونٹ پیچھے رکھے تھے، اپنی اصل رقم لے لو اور باقی رقم کیا کرو، بیت المال میں جمع کرو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، میرے عزیز کے ساتھ کیوں نہیں کیا، میرے فلاں کے ساتھ کیوں نہیں کیا، میرے رشتہ دار کے ساتھ کیوں نہیں کیا، اسی پہ جھگڑے ہو رہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اختلافات سے حفاظت ہوگی ہے آخرت کی بنیاد پر، فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے آخرت کی بنیاد پر۔ جب آدمی فکر آخرت پر ہوتا ہے تو آدمی امین ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ محنت ایسی ہے، دین اور دین کی محنت، یہ ایسی محنت ہے ابتدا سے انتہا تک یہ سب امانت پہ چل رہی ہے۔ کس پہ چل رہی ہے بولو؟ امانت پہ چل رہی ہے۔ دین اور دین کی محنت اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اللہ سب سے بڑے امین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں جن کی امانت کا اعتراف اللہ کر رہے ہیں، ثم امین، بڑے امانت دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، بہت امانت دار ہے۔ صحابہ کے پاس آئی ہے، بڑے امین ہے صحابہ سے ہم تک پائی ہے، بیچ میں آپ کو کہیں خیانت نہیں ملے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محنت میں اس شخص کو چلنے نہیں دیں گے جو خیانت پر ہو، چلنے نہیں دیں گے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب کوئی شخص اس محنت سے محروم ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص اس محنت سے محروم ہوتا ہے تو اپنی محرومی کا الزام دوسروں پہ لگاتا ہے، میں فلاں کی وجہ سے، میں فلاں کی وجہ سے، میں فلاں کی وجہ سے۔ حالانکہ محروم ہونے والے کو سوچنا چاہیے میری کون سی خیانت اللہ کے غضب کا سبب بن گئی، میری کون سی خیانت اللہ کے غضب کا سبب بن گئی ہے۔ کیونکہ یہ بات ضروری ہے پیارے بھائیوں، جو اس محنت میں خیانت کے ساتھ چلیں گے، ہماری بات سننا، جو اس محنت میں خیانت کے ساتھ چلیں گے اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ خائن کو اللہ کی محبت نہیں ملتی، ان اللہ لا يحب الخائنین، خائن کو اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ ڈرتے ہوئے چلنا ہے، امانت داری کے ساتھ چلنا ہے، پوچھ کر چلنا ہے، جتنا کہا گیا اتنا کرنا ہے، جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ چلنا۔ اپنی ذات پر اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے، ذمہ داروں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو معتمد بناؤ، کیا بناؤ؟ معتمد کے لوگ تم پر اعتماد کرے، اپنے آپ کو معتمد بناؤ۔ خیانت سے حفاظت، اللہ اکبر، کیا عرض کریں، جن کے سامنے آخرت کی فکر ہوتی ہے نا،
وہ تو خیانت کے شبے سے بھی ڈرتے ہیں. جن کے سامنے آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ تو خیانت کے شبے سے بھی ڈرتے ہیں، اور جو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ خیانت کر کے بھی اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے، ایک آدمی آپ کے ساتھ ہوا، کہنے لگے حضرت آپ بڑے امام ہیں، امام المحدثین ہیں، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے، میں آپ کی صحبت میں رہ کے کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں. اسلاف تو اس کے حریص ہوا کرتے تھے، اسلاف تو اس کے حریص ہوا کرتے تھے کہ کسی کو سکھانے کا موقع مل جائے. اب تو اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہم لوگ دعوت اور تعلیم کے کتنے تقاضے معمولی آزار کی بنیاد پہ ضائع کر رہے ہیں. دعوت اور تعلیم کے کتنے تقاضے معمولی آزار کی بنیاد پہ ظاہر کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جسے سیکھنا ہوگا وہ آئے گا، جسے سیکھنا ہوگا اسے سکھائیں گے. صحابہ جس کے اندر طلب نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بیزار ہوتا تھا اس کو راغب بنا کر سکھانے کا اہتمام کرتے تھے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو معمولی آزار کی بنیاد پر دعوت اور تعلیم کے تقاضے چھوڑ دیں. اسلاف بے چین ہوتے کسی طرح کسی کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ سوچنے لگے بہت اچھا موقع ہے، یہ آدمی ساتھ میں رہے گا، میں اس کو دین سکھاؤں گا، ایمان اعمال کی بات کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں گا. ساتھ میں رہنے لگے. وہ آپ کی خدمت کرنے لگا، درمیان میں آپ سے پوچھتا تھا آپ کا سفر کہاں ہے اور آپ کے سامان میں کیا ہے. حضرت نے دیکھا کافی دن ہو گیا ہے، کافی وقت تو گزر چکا ہے، اعتماد ہو گیا ہے، تو بتا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، اس میں 40 سونے کے سکے. کتنے سکے؟ 40 سونے کے سکے ہیں. اس کی نیت خراب ہو، اس آدمی کی نیت خراب. اگلے روز وہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کشتی پہ سفر ہو رہا تھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، میری ایک تھیلی کسی نے چرا لی ہے، جس میں 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، سونے کی سکے ہیں. میں گھر سے لے کے نکلا تھا اپنی ضرورت کے لیے، کسی نے اس کو چرا لیا ہے. آپ تلاش کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، کشتی میں کسی نہ کسی کے پاس ملے. اس تھیلی کو اپنی کہا اور چوری کا الزام لگانے لگے. اب لوگوں نے ڈانٹا اس کو، کیا کہہ رہا ہے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ سارا ساتھی، یہ سب امانت دار ہے، یہ سب اللہ سے ڈرنے والے، یہ سب فکر آخرت کرنے والے ہیں، یہ کیسے سامان چوری کر سکتے؟ اللہ معاف فرمائے، اسلاف کا مزاج یہ تھا، اپنے ساتھیوں کی شکایت کبھی نہیں سنتے تھے اور شکایت کرنے والوں پہ کبھی اعتماد نہیں کرتے تھے. ہم اپنے مزاج میں اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جہاں ذرا سے کسی ساتھی کی شکایت آئے اس پہ ایسا یقین کرتے ہیں جیسے قرآن حدیث نازل ہوا. ہاں بالکل ہمارے پاس شکایت ہے. اچھا جبریل السلام آئے ہیں؟ ہاں جبریل السلام آئے نا، وہی نازل ہے، وہی. ایسی کوئی شکایت کرو کسی کی؟ ہاں بالکل، بہت صحیح کہہ رہا ہوں. اور بجائے یہ کہ شکایت والے کو نا امید بنانے کے، شکایت کرنے والے کو نا امید بنانے کے، اپنی جانب سے 10-12 باتیں اور لگا دیتے. ہاں بالکل، وہ تو میں تو اس کو دیکھا تھا، وہ ایسے تھا، وہ میرے ساتھ بھی ایسا کیا. کتنی قربانیوں سے ساتھی بنتے ہیں اور کتنی سہولتوں سے ضائع ہو جاتے ہیں. کتنی قربانی میں ساتھی بنتے ہیں اور کتنی سہولتوں میں ضائع ہو جاتے ہیں. اسلاف کا یہ حال تھا، وہ شکایت کرنے والوں کو نا امید کرتے تھے کہ چپ رہے، کیسا کہہ رہے ہیں، ایسا عملہ یہ کہیں چوری کر سکتا ہے، تو اپنے الزام میں جھوٹا ہے، تو اپنی بات میں جھوٹا ہے. حضرات صحابہ کا مزاج تھا، اپنے ساتھیوں کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تھی فوراً کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم جہاں تک جانتے اچھا آتی. آپ علیہ السلام تبوک میں ہیں، کعب ابن مالک موجود نہیں ہے. آپ نے پوچھا کعب ابن مالک کہاں ہے؟ کعب ابن مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، ایک صاحب کہنے لگے حبسہ بردا، اللہ کے نبی اس کو مال نے روک رکھا ہے، بڑا مال اس کے پاس آ گیا ہے، بہت اسباب ہو چکے ہیں، اس لیے وہ رکا ہوا ہے. فوراً ایک دوسرے صحابی نے کہا کذب تک، جھوٹ بات تم نے کہی. اللہ کے نبی ہم جہاں تک جانتے ہیں کعب ابن مالک ایسا نہیں. اپنے ساتھیوں کی شکایت کرنے والوں کو ایسا نا امید بناؤ کہ آئندہ کبھی شکایت کرنے کی حرکت بھی نہ کریں. اپنے عملے پہ اعتماد کرو، اپنے ساتھیوں پہ اعتماد کرو، اپنے عملے کو معتمد بناؤ. لوگوں نے کہا کہ بالکل نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے. یہ پوری کشتی کے اندر ہم جہاں تک جانتے ہیں کوئی چوری کرنے والا نہیں.
اس نے کہا نہیں دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میری ایسی ایسی تھیلی تھی اور اس پر ایسا بندھن لگا ہوا ہے اور اس کے اندر 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، آپ تلاش کرو ملے گی۔ لوگوں نے تلاشی شروع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے، شور شرابہ ہوا تو پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی کی تھیلی چوری ہو گئی ہے اور وہ الزام لگا رہے کہ کشتی میں سے کسی نے بیٹھنے والے نے چرائی ہے۔ امام صاحب نے دیکھا جو وہی خادم ہے جو میرے ساتھ خدمت کے واسطے لگا تھا اور وہ الزام لگا رہا ہے۔ حضرت نے وہ تھیلی اٹھائی اور چپکے سے سمندر میں ڈال دی۔ کہاں ڈال دی بولو؟ سمندر میں۔ کچھ ہاں تو کرو، ہمیں بھی سمجھے کہ ہاں کچھ اتر رہا ہے، ورنہ ایسا کہ کہنے دو ہم تو اللہ معاف فرمائے۔ سمندر میں ڈالا۔ اب تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا تو لوگوں نے خوب ملامت کی، الزام رکھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مسلمانوں پر الزام لگاتا ہے، خوب برا بھلا کہتا ہے۔ سفر پورا ہوا اور لوگ کشتی سے اترنے لگے۔ یہ خادم پیچھے پیچھے آیا، پہلے امام بخاری سے معافی مانگی، کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتاؤ، وہ تھیلی تو میں نے دیکھی تھی آپ کے پاس، میں نے دیکھی تھی، وہ تھیلی کہاں گئی؟ کہنے لگے لوگوں کو میری ذات پہ امانت ہے، لوگوں کو میری ذات پہ اعتماد ہے، لوگ مجھے امین سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں میں، دین کی باتوں میں مجھے امین سمجھتے ہیں، اگر وہ تھیلی میرے پاس نکل جاتی لوگوں کو مجھ پہ خیانت کا شبہ ہو جاتا، خیانت کے شبے سے بچتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے خیانت کو امانت بنا کے پیش کرتے کہ لوگوں کا مجھ پہ اعتماد ہے، لوگ مجھے امین سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اگر وہ تھیلی میرے پاس مل جاتی، میں کتنا بھی کہتا کہ یہ تھیلی میری ہے، لیکن ہو سکتا ہے لوگ یقین نہ کرتے، کم سے کم شبہ تو ضرور ہو جاتا۔ اچھا امام صاحب کے بعد چوری والی تھیلی ملی ہے تو مجھ پر جو امانت کی جو عزت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عزت ختم ہو جاتی، میں نے وہ تھیلی ضائع کر دی تاکہ مجھ پہ خیانت کا الزام نہ لگے۔ اپنے آپ کو امین بناؤ، جی ہاں کام میں امین بنو۔ کیسے ہوگی امانت؟ کیسے ہوگی امانت؟ امانت کی سب سے بڑی بنیاد کام میں اپنے آپ کو امانت پہ رکھنا، اور خیانت سے حفاظت کی سب سے بڑی بنیاد کام کرنے والے ہر ساتھی کا تعلق براہ راست نظام الدین سے ہونا چاہیے۔ لوگوں توجہ سے بات سننا مارا، خیانت سے حفاظت کیسے ہو؟ ہر ساتھی براہ راست نظام الدین سے مربوط ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عملے کا اپنے ذمہ داروں کے توسط سے نظام الدین سے مربوط ہونا ہدایت پر جمے رہنے کے لیے کافی نہیں۔ عملے کا اپنے ذمہ داروں کے توسط سے نظام الدین سے مربوط ہونا، یہ ہدایت پر باقی رہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر ساتھی براہ راست نظام الدین سے مربوط ہو، پھر ہوگی امانت داری، پھر ہوگی خیانت سے حفاظت، پھر ہوگی اجتماعیت۔ جب کام کرنے والا ہر ساتھی نظام الدین سے مربوط ہوگا براہ راست تو دو بنیادی باتیں وجود میں آئے گی، وحدت کلمہ، وحدت فکر۔ کیا وجود میں آئے گی بولو؟ وحدت کلمہ اور وحدت فکر۔ سارے ساتھی ایک بول پر ہوں، سارے ساتھی ایک فکروں پر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ساتھی کا تعلق براہ راست نظام الدین سے، سب کی ایک فکر، سب کی ایک بول، سب کا ایک بول، سب کی ایک فکر، وحدت کلمہ، وحدت فکر۔ اجتماعیت وجود میں آئے گی، اجتماعیت امانت سے باقی رہے گی، اور اجتماعیت اور امانت اللہ کی مددوں کو نازل کرے گی۔ میں آپ سے کیا عرض کروں؟ حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، صحابہ کے درمیان دو باتوں کا چلنا موت کے مشابہ ہوتا ہے۔ کس کے مشابہ؟ موت کے مشابہ۔ سارا عملہ ایک ہدایت، سارا عملہ ایک فکر پر۔ صحابہ کی شان تھی، ایسے مجتمع رہتے تھے آپس میں ہدایات پر، ایسے مجتمع رہتے تھے آپس میں ہدایات پر کہ باطل نا امید ہو جاتا تھا اور مخالف تائید پر آ جاتا تھا۔ ہماری بات سننا توجہ۔ صحابہ ایسے مجتمع رہتے تھے ایک ہدایت پر، سارا عملہ جو کہا جا رہا ہے نظام الدین سے وہ کرنا ہے، حضرت جو کہہ رہی ہے عالمی امیر وہ ہمیں کرنا ہے۔ سارا عملہ ایسا مجتمع ہوتا تھا کہ جو بات کہی جا رہی ہے ایسا مجتمع ہوتا تھا کہ باطل مایوس ہو جاتا تھا، مخالف بھی تائید پر آ جاتا تھا۔ کیوں؟ کہیں سے گھسنے کی جگہ نہیں ملتی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کیسر نے ان کو طلب کیا، اور عجیب شان
عجیب شان، بڑی حکمت اس نے اختیار، مغیرہ ابن شعبہ کو سب سے آگے رکھا، ساری جماعت کو پیچھے رکھا کہ یہ دیکھتے ہیں امیر کیا کہتے ہیں، ساتھی کیا کہتے ہیں، ذمہ دار کیا کہتے ہیں، عملہ کیا کہتے ہیں، امیر آگے ہے ساتھی پیچھے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر امیر کو پیچھے رکھے ساتھیوں کو آگے رکھیں گے تو ساتھی امیر کے دباؤ میں کچھ اور بولیں گے، امیر آگے ہے ساتھی پیچھے، تاکہ وہ بولنے میں آزاد ہے۔ اب ان سے پوچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کی ہدایات کیا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ ساری بات کہتے تھے، ساری بات کہتے تھے، جو آپ کہتے تھے سارا عملہ تائید کا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوئی کہ کوئی بات میں اختلاف ہو جائے، جو بات امیر کہہ رہے وہ بات ذمہ دار، جو ذمہ دار کہہ رہے، جو عملہ کہہ رہے وہ امیر کہہ رہے، جو امیر کہہ رہے وہ عملہ کہہ رہے، ایسا مشتمل۔ مخالف کو تائید پر مجبور ہو جاتا، باطل نا امید ہو جاتا۔ قیصر نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب کے سب ایک بات پہ مجتمع ہے، ایک بات بھی ملانے کا موقع نہیں ملا۔ دوسری بات، ابو سفیان وہاں کھڑے تھے، مخالف اس وقت مسلمان نہیں رہے، ابو سفیان وہاں کھڑے تھے مخالف، وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی بات مجھے مل جائے جہاں میں کوئی بات داخل کر دوں، آپ علیہ السلام کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات داخل کر دوں۔ کہنے لگے ساری جماعت ایسی مجتمع تھی کہ میں کوئی بات داخل نہیں کر سکا، مجبور ہو کر مجھے بھی تائید کرنا پڑا، ایسا نہ ہو کہ سب مجھے جھوٹا سمجھے۔ باطل نا امیدوں سے مخالف تائید پر آئے، باطل کیا ہو گیا؟ نا امید، کیسا نا امید ہو گیا، اور مخالف تائید پر آ گیا۔ کیا وجہ ہے کہ سارا عملہ ایک ہدایت پہ مشتمل، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کے سب اپنی ہدایت پہ مجتمع رہے، اپنے بول میں مجتمع رہے، اپنے فکر میں مجتمع رہے۔ صحابہ کے درمیان دو باتوں کا چلنا موت کے مشابہ ہے۔ ایک بات جو نظام الدین سے کہی جا رہی ہے، اس بات پہ سارا عملہ سیرت کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال میں جو باتیں بتائی جا رہی ہے، سارا عملہ اس پہ مشتمل۔ اجتماعیت ہوگی تو امانت ہوگی، امانت ہوگی تو انابت ہوگی، انابت ہوگی تو اللہ کی جانب سے ہدایت کا نزول ہوگا۔ یہدی الیہ من ینیب، ہماری باتوں پہ غور تو کرو، امانت پر انابت ہوتی ہے، انابت پہ ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہدایت نازل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عملہ عطا فرمایا تھا، ایسا عملہ عطا فرمایا تھا جو عملہ میدان کے خیر اور شر، توجہ سے بات سننا، جو عملہ میدان کے خیر اور شر، نفع اور نقصان، منفعت اور مضرت سے بالکل بے نیاز ہو کر اس بات کی فکر میں رہتا تھا کہ مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنے کے لیے کہا، میں نفع اور نقصان کا میں مکلف نہیں ہوں، خیر و شر کا میں مکلف نہیں ہوں، مسرت اور منفعت کا میں مکلف نہیں ہوں، میں تو ان ہدایات کا مکلف ہوں جو مجھے کرنے کے لیے کہا۔ اور جب بھی عملے میں ہدایات نے خلاف ورزی کی ہے، اجتماعی نقصان ہوا۔ جب بھی عملے نے ہدایت کے خلاف ورزی کی، اجتماعی نقصان ہوا ہے۔ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی 50 صحابہ کو، یہاں سے ہلنا مت، کتنی بھی نفع کی شکل ہو، کتنے بھی نقصان کی شکل ہو، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ صحابہ وہاں سے ہل گئے، وہ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، امت میں دو قسم کے لوگ، امت میں دو قسم کے لوگ، ایک کام کرنے والے، ایک کام چھوڑنے والے، ایک کام چھوڑنے والے ہیں، ایک کام کرنے والے ہیں۔ کام چھوڑنے والوں کی معصیت اور کام پہ باقی نہ رہنے والوں کی مخالفت سے نہ کام کا نقصان ہے، نہ اسلام کا نقصان ہے، نہ مسلمان کا نقصان ہے۔ توجہ سے بات سننا، ایک ہے کام کو چھوڑنے والے جو کام کے میدان میں ہی نہیں اترے ہیں، ان کی مخالفت سے، ان کی معصیت سے نہ کام کا نقصان، نہ دین کا نقصان، نہ اسلام کا نقصان، نہ عملے کا نقصان۔ اعتبار ان لوگوں کا ہوگا جو میدان میں اترے، ان کا اعتبار ہوگا۔ یہ عملہ کیا کر رہا ہے، ان کا اعتبار ہوگا۔ جو منافقین چھٹ گئے پہلے، جو منافقین چھٹ گئے پہلے، ان کے چھٹنے کی وجہ سے نہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی غضب وجود میں آیا، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب نازل ہوا، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو نعمت اتر چکی تھی فتح، وہ واپس چلے گی، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ میدان میں اترے ہی نہیں۔ اعتبار ہمارا ہے، ہم سب میدان میں چل رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بنیاد۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بعض مرتبہ شیطان دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، آگے بڑھ کے کچھ کر کے بتانا چاہیے۔ سنو توجہ سے بات،
آگے بڑھ کے کچھ کر کے بتانا چاہیے، کچھ ایسا کام کر کے بتاؤ اچھمبا ہو جائے، عجوبہ ہو جاوے، ہمارے سر پہ تاج پہنا جائے، جی واہ واہ کیا کیا آپ لوگوں نے، واہ واہ۔ آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اچھی طرح سے کہوں، میری بات سننا توجہ سے، ساتھیوں کا ہدایات میں مرکز سے، امیر سے، عالمی امیر سے آگے بڑھنا ایسا ہے جیسے مقتدی کا نماز میں امام سے آگے بڑھنا۔ بولو بھائی، مقتدی نماز میں امام سے آگے بڑھ جائے تو کیا شاباشی دو گے؟ اجی واہ واہ ماشاءاللہ آپ تو امام بن گئے، اجی کچھ ہوں تو کرو، شاباشی دو گے؟ اجی واہ واہ ماشاءاللہ امام سے آگے بڑھ گیا، کہ نہیں، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر آگے بڑھ کے وہ کوئی بات کہے گا اور امام اس کا لقمہ لے لے گا تو پوری نماز فاسد، سب کی نماز فاسد۔ امام میں آگے بڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، دعوت میں آگے بڑھنے سے دعوت ضلالت کا ذریعہ بنتی ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے۔ صحابہ کی شان تھی کہ وہ میدان کے منفعت سے، مضرت سے، خیر سے، شر سے، نفع سے، نقصان سے مستغنی ہو کر کام کرتے تھے کہ ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم یہ کرنا ہے۔ جب بھی ایک علاقے والوں نے ہدایت میں خلاف ورزی کی تو سنو، علاقائی نقصان نہیں ہوگا، عالمی نقصان، علاقائی نقصان نہیں ہوگا، عالمی نقصان۔ کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر گئے، صحابہ، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ممانعت تھی کہ کوئی بھی حال ہو جائے پہاڑ سے نیچے نہ اترنا، ان کا بھی نقصان ہوا، 40 صحابہ شہید ہوئے، پورے عملے کا نقصان ہوا، 70 صحابہ نیچے شہید ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ زخمی ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، مدینہ کے گھر گھر کے اندر رونا ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک علاقے والوں نے ہدایت کے خلاف ورزی کر دی۔ صحابہ کی یہ شان تھی، ہم نہ منفعت کے مکلف ہے، نہ مضرت کے مکلف ہے، نہ خیر کے مکلف ہے، نہ شر کے مکلف ہے، ہم اس کے مکلف ہے کہ ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا جائے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ صحابہ کی شان تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، خندق کا موقع ہے، بہت بڑے نفع کی شکل سامنے، بہت بڑے نفع کی شکل سامنے، اللہ اکبر۔ ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، سارے مشرکین کا سردار، اس کو اگر ختم کر دیں گے سارے مشرکین بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی ہدایت تھی، لا تحدثن شیئا، کوئی نیا کام کر کے مت آنا، یہ ہدایت کیا ہے، یہ آپ کی ہدایت، کوئی نیا کام کر کے مت آنا۔ اب یہاں پر دیکھا کہ اتنے بڑے نفع کی شکل ہے، ابو سفیان سامنے بیٹھا ہے، اس کو ختم کر دیں گے سارے مشرکین بھاگ جائیں گے، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اگر یہ کر دیتے، میری بات سننا، اگر یہ کر دیتے تو ایسی مخالفت تھی ہے اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا، شاباشی سب دیتے۔ بولو بھائی، اگر حضرت حذیفہ مار دیتے تو ملامت تو کوئی نہ کرتا، شاباشی، ارے واہ واہ کیا کام کیا ہے، مشرکین کا سردار مار کر آ گئے، ملامت تو کوئی نہیں کرتا، شاباشی شب دیتے۔ یہ ایسے مخالفت تھی، تیر لگا لیا، کمان میں چلا کھینچ لیا، آپ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، کوئی حرکت کر کے مت آنا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا، تیر واپس رکھا، تیر واپس رکھا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ صحابہ کی شان تھی، میدان کی منفعت و مضرت، خیر اور شر، نفع نقصان کے اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتے تھے۔ ہم کس کے مکلف ہیں؟ ہدایت کے مکلف۔ ہم سب کے سب اس کا اہتمام کریں، ہم سب کے سب اس کا اہتمام کریں۔ نظام الدین سے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ سب سے بنیادی بات جو نظام الدین سے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے، کام کرنے والا ہر ساتھی انفرادی دعوت کا اہتمام کرے۔ کس کا اہتمام کرے؟ انفرادی دعوت۔ کیوں؟ اچھی طرح بات سمجھنا، اچھی طرح بات سمجھنا، کیونکہ دعوت ایسی محنت ہے، دعوت ایسی محنت ہے جس محنت کو کیے بغیر مسلمان تمام عبادات کے ساتھ، مالی تمام نفقات کے ساتھ، جسمانی تمام مجاہدات کے ساتھ، اپنی ذاتی دین کے کمال کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود اگر وہ دعوت پہ نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک خیر امت میں شامل نہیں۔ توجہ سے بات سننا، جسمانی تمام مجاہدات کے ساتھ، مالی تمام نفقات کے ساتھ، اور اپنی ذات کے دین کے کمال کے ساتھ اگر وہ دعوت پہ نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ خیر امت میں شامل نہیں۔ اپنے آپ کو خیر امت میں شامل کرنے کے لیے اعمال دعوت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب فرما رہے ہیں
اللہ اکبر، سنو تو صحیح، عمر بن خطاب صاف فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دعوت کا اہتمام نہیں کرتے تو نبی کی صحبت میں رہ کر ہم اللہ کے نزدیک خیر امت میں شامل نہیں ہیں۔ علماء نے عجیب بات لکھی، حضرت عمر کی اس بات پہ عجیب بات لکھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کی صحبت میں رہ کر بغیر دعوت کے اپنے آپ کو خیر امت میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان نبی کے زمانے سے اور نبی کی صحبت سے اتنی دور، سارے معاصی میں مبتلا ہو کر، دین سے غافل ہو کر اور سارے گناہوں میں مرتکب ہو کر اپنے آپ کو خیر امت یقین کرتا ہے۔ صحابہ نبی کی صحبت میں ہو کر بغیر دعوت کے اپنے آپ کو خیر امت میں شامل نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان اتنے زمانہ گزرنے کے باوجود نبی کی صحبت میں نہیں ہے، معاصی میں مبتلا ہے، دین سے جاہل ہے، دعوت کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے اور اپنے آپ کو خیر امت میں شامل کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ صاف فرماتے ہیں اگر تم نافرمانی اور گناہ کرنے والوں کے پاس جا کر ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کر اگر ان کو مسجد کے ماحول میں نہیں لاؤ گے، معروفات اطاعت پہ کھڑا نہیں کرو گے، منکرات اور نافرمانی سے نہیں روکو گے، تم ساری عبادات کے ساتھ اللہ کے نزدیک خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سب سے بنیادی ہدایت نظام الدین سے یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا ساتھی سیرت اور سنت کی روشنی میں انفرادی دعوت کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کے اہتمام کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت کے اہتمام کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادات کی انتہا کو پہنچ جانا ایمان کے کمال کی علامت نہیں ہے۔ نماز کی انتہا کو پہنچ جانا ایمان کے کمال کی علامت نہیں ہے، اور تنہائی کے مجاہدات میں کمال کو پہنچ جانا ایمان کے کمال کی علامت نہیں ہے۔ اپنی ذاتی اصلاح کے تربیت اور مجاہدے سب کو اہتمام کرنے ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے بغیر دعوت۔ اللہ نے ایمان کے کمال کے لیے دعوت کو شرط قرار دی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان کو کامل کرنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا شرط ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک عنوان ہے، اس کی عملی محنت دعوت اور گشت ہے۔ اس کی عملی محنت کیا ہے؟ دعوت اور گشت ہے۔ اقیم الصلاۃ ایک عنوان ہے، نماز اس کی عملی محنت کا نام ہے۔ آتِ الزکاۃ ایک عنوان ہے، زکات دینا اس کی عملی محنت کا نام ہے۔ کتب علیکم الصیام ایک عنوان ہے، روزہ رکھنا اس کی عملی محنت کا نام ہے۔ للہ حج البیت ایک عنوان ہے، حج کرنا اس کی عملی محنت کا نام ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک عنوان ہے، اور دعوت اور گشتوں کی محنت اس کی عملی محنت کا نام ہے۔ بغیر دعوت کا اہتمام کیے ہوئے اپنی ذات کی اصلاح اور تربیت کے سارے مجاہدے کا اہتمام کرنے والا ایمان کامل نہیں ہے۔ میں کوئی استنباط نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی رائے سے کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جن کے سامنے سیرت نہیں ہوتی ہے نا، وہ اس قسم کی باتوں کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ جن کے سامنے سیرت نہیں ہوتی ہے وہ اس قسم کی باتوں کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، حالانکہ ایسے کہنے والے تفسیر بالرائے پر ہے، یہ تو تفسیر بالسنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر بالسنہ ہے، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ مولانا بدر اعظم صاحب میٹھی اپنی کتاب ترجمان السنہ کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک آدمی نماز کا ایسا اہتمام کر لے، نماز کا ایسا اہتمام کر لے کہ سجدہ کرتے کرتے پیشانی پر سجدوں کے نشانات بن جائیں، روزوں کا ایسا اہتمام کر لے کہ ہونٹوں پہ خشکی جم جائے، زکات کی ادائیگی کا ایسا اہتمام کر لے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاوے کہ یہ آدمی فلاں وقت زکات دیتا ہے، ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ دعوت کی محنت نہیں کر رہا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت نے ساتھ لکھا، عبادات کا اہتمام کرنا ایمان کے کمال کا معیار نہیں ہے۔ اپنی اصلاح اپنی تربیت کے سارے مجاہدات کر لینا ایمان کے کمال کا معیار نہیں ہے۔ ایمان کے کمال کے 3 درجے، کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں ایمان کے کمال۔ ایمان کے کمال کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، سب سے پہلا ایمان کے کمال کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کسی گناہ نافرمانی منکر کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی ساری قوت استعمال کر کے اس منکر کو ختم کریں، اس منکر کو بدل دیویں، منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے کر آئیں۔ یہ پہلا درجہ ایمان کے کمال کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، اگر اس کی قدرت نہیں ہے، اس کی قوت نہیں ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، دوسرا درجہ یہ ہے اپنی زبان کو خوب استعمال کرے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، معروفات کے فضائل، منکرات کے نقصانات سمجھا کر اس کو اس نافرمانی و گناہ سے روکے۔
تیسرا درجہ، اگر نافرمانی اور گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر پہلے دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے کم یہ ہونا چاہیے دل میں ایسا غم، ایسا حزن، ایسی بے چینی، ایسی تڑپ ہونا چاہیے، رو رو کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ اس گناہ کو ختم کر دے۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگلی روایت میں قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں غم بھی نہیں ہو رہا ہے تو رائی کے دانے کے برابر ایمان دل میں موجود نہیں۔ رائی کے دانے ایمان دل میں موجود نہیں۔ اس لیے ہماری ایک بات یاد رکھنا، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، جو درجہ شریعت میں معروف پر عمل کرنے کا ہے، جو درجہ شریعت میں معروف پر عمل کرنے کا ہے، وہی درجہ شریعت میں معروف کی دعوت دینے کا۔ جو درجہ شریعت میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے کا ہے، وہی درجہ شریعت میں اعمال صالحہ کی دعوت دینے کا ہے۔ جو درجہ شریعت میں گناہوں سے بچنے کا ہے، وہی درجہ شریعت میں گناہوں سے روکنے کی دعوت دینے کا ہے۔ اگر دعوت نہیں دے رہا ہے، منکرات سے روکنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، علماء نے لکھا ہے منکرات سے روکنے کی دعوت نہ دینا، گناہوں سے روکنے کی دعوت نہ دینا، اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس گناہ میں سامنے والے کو دیکھنا، اس گناہ سے بڑا گناہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں دعوت کا چھوڑ دینا نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ دعوت کا چھوڑ دینا نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ دعوت کا چھوڑ دینا نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ جب دعوت چھوڑ دی جاتی ہے، جب دعوت چھوڑ دی جاتی ہے، امت عبادات کے کمال پر ہوتے ہوئے، امت عبادات کے کمال پر ہوتے ہوئے اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتی۔ جب دعوت چھوڑ دی جاتی ہے، امت عبادات کے کمال پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتی ہے۔ یوشع ابن نون علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، اے یوشع میں تیری قوم کے 1,00,000 افراد کو ہلاک کرنے والا ہوں، تیری قوم کے 1,00,000 افراد کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ یوشع ابن نون نے پوچھا یا اللہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑی اطاعت پر ہے، بڑی بندگی پر ہے، اکثریت اطاعت والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس میں 60,000 فرما بردار ہے اور 40,000 نافرمان ہے۔ کتنے؟ 60,000 فرما بردار ہے اور 40,000 نافرمان ہیں، ان سب کو ہلاک کروں گا۔ یوشع ابن نون حیران ہو گئے، اے اللہ کیا بات ہے، جب یہ سب کے سب اکثریت اطاعت و بندگی پر ہے تو 40,000 افراد اقلیت کی بنیاد پر ان سب کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ سب ہلاک کیے جائیں گے، ان 60,000 افراد کے ذمے جہاں اپنی ذات سے عبادت کرنا تھا پوری امت کو عبادت پہ لانا تھا، جہاں اپنی ذات سے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا تھا پوری امت کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانا تھا۔ یہ اپنی عبادت پر ہوتے ہوئے ان 40,000 افراد کو اللہ کے نافرمانی سے نہیں روکا ہے، یہ سب اللہ کے عذاب میں ہلاک کیے جائیں۔ ہر ساتھی انفرادی دعوت کا اہتمام کرے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں دعوت کے بغیر مسلمان خیر امت میں شامل نہیں ہوگا۔ دعوت کے بغیر مسلمان یہ مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ دعوت کے بغیر مسلمان کی دعائیں اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی۔ صاحب ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا ترکت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تصافت امتی سقطت من عند اللہ۔ امت جب دعوت کی محنت چھوڑ دے گی دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی۔ ایک بنیادی ہدایت کام کرنے والے ہر ساتھی انفرادی دعوت کے اہتمام کریں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے ساتھی بعض مرتبہ حالات کی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر خطرے کے حالات ہے، نقصان کے حالات ہے، ہلاکت کے حالات ہے، بعض مرتبہ ہمارے ساتھی خطرناک حالات کی بنیاد پر دعوت چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ سمجھنا چاہیے دعوت کا اہتمام کرنا خطرات سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دعوت کا اہتمام کرنا خطرات سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دیکھو تو صحیح، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت کی محنت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو دعوت کا حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے تمام وعدوں کو چھوڑ کر ایک بنیادی وعدے کا تذکرہ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے،
یہ عصیموں کا عربی لفظ ہے. عصام اس کوہنی کے حصے کو کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی مضبوطی کے ساتھ کوہنی کا حصہ پکڑ لیتا ہے, ہاتھ کا حصہ, سامنے والا کتنی بھی کوشش کرے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں پاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, آپ خطرات کی فکر مت کرو, اللہ اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ تمہاری حفاظت کرے. خطرات کی بنیاد پہ دعوت نہ چھوڑے بلکہ دعوت لے کے خطرات میں گھس جاوے. اجی سنو تو ہماری بات, خطرات کی بنیاد پہ دعوت مت چھوڑو بلکہ خطرات میں گھس جاؤ. دعوت کو لے کر دعوت خطرات کو دور کر دے, دعوت خطرات کو دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے راستے پوچھے کون کون سا راستہ ہے؟ ایک راستہ یہ ہے, ایک راستہ یہ ہے. یہ مختصر راستہ ہے لیکن جس راستے پہ ڈاکو رہتے ہیں, ایسے سنگ دل, ایسے سفاک, ایسے بے رحم اور ایسے خطرناک قسم کے ڈاکو ہیں, ان کا نام ہے مہانان. دو ذلیل ترین لوگ یہ تک ایسے خطرناک قسم کے ڈاکو. آپ علیہ السلام نے فرمایا خود بنا, ہمیں یہیں سے لے کر چلو, ہمیں یہیں سے لے کر, اس راستے سے لے کر چلو, اس راستے سے لے کر چلو, ہم ان کو دعوت دیں گے. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. تو میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں, مسلمان جب تک اعمال دعوت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے خصوصی روب سے نوازا جاتا ہے. کس سے نوازا جاتا ہے؟ خصوصی روب سے. میں کیا عرض کروں, اس زمانے کے مسلمان بادشاہ, اس زمانے کے مسلمان بادشاہ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے کافر غلاموں سے چھپ کر باتیں کرتے ہیں. صحابہ کے اندر کے, صحابہ کے درمیان کے غلام, صحابہ کے درمیان کے غلام بڑے بڑے مشرکین بادشاہ سے جرأت سے باتیں کرتے ہیں. زمانے کے مسلمان بادشاہ کفاروں کے سامنے چھپ کر باتیں کرتے ہیں. صحابہ کے درمیان کے غلام صحابہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جرأت سے بات کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت کی محنت کی بنیاد پر ایسا روب دائی کو عطا فرماتے ہیں جس سے ساری دنیا جھک جاتی ہے. آپ تشریف لے گئے, دونوں ڈاکو سامنے آئے, آپ تشریف لے گئے, دونوں ڈاکو سامنے آئے, آپ نے دونوں کو دعوت دی, اللہ کے شان دونوں مسلمان ہو گئے. خطرات میں گھسو, گشتوں میں, دعوت میں, خطرات میں گھسو. دعوت لے کر چلنا خطرات کو دور کر دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ روب کے ذریعے دائی کی مدد فرماتے ہیں. مسلمان دعوت عبادت کے جمع کرنے پر آئے گا, اللہ تبارک تعالیٰ روب کے ذریعے مدد فرمائیں گے. مسلمان دین چھوڑ دے گا تو یہ باطل سے مروب ہو جائے گا. ایسی نادانی ہے, سنو تو صحیح, ایسی نادانی لوگ باطل کو مروب کرنے کے لیے, مشرکین و کفار کو مروب کرنے کے لیے مشرکین و کفار کے طریقے اختیار کرتے ہیں. مشرکین و کفار کو مروب کرنے کے لیے مشرکین و کفار کے طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب تک ہمارا لباس, ہمارا چہرہ, ہماری شادی بیاہ, ہمارے معاملات, ہمارے معاشرت ان کے جیسے نہیں ہو جائے گا یہ ہم سے مروب نہیں ہو سکتے ہیں اور ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں. کتنی بڑی نادانی ہے. مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر سامنے والے قوموں کی نگاہ میں غالب ہونا چاہتا ہے, سامنے والے قوموں کو مرعوب بنانا چاہتا ہے, مغلوب بنانا چاہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی مخالفت کرنے والے کو اپنی جماعت سے نکالتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی جماعت سے نکالتے ہیں. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہائے ہائے, سنت کی مخالفت کر کے مسلمان یہ سمجھتا ہے باطل قومیں مغلوب ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی مخالفت کرنے والے کو اپنی جماعت سے نکال رہے ہیں. جو نبی کی جماعت میں ہے ہی نہیں, سنت کی مخالفت کر کے وہ نبی والے روب سے کیسے نوازا جائے گا؟ اجی کچھ سنو تو صحیح, کچھ غور تو کرو. غور کرو گے کسی نتیجے پر پہنچو گے. باطل کی مشابہت اختیار کر کے مسلمان کبھی باطل پر غالب نہیں آ سکتا ہے. باطل کی مخالفت کر کے سنتوں کا اہتمام پا کے مسلمان باطل پہ غالب آئے. ایک محنت دوستوں, انفرادی دعوت کے اہتمام, ایک محنت یہ ہے سارا عملہ نقل و حرکت پر آئے. نقل و حرکت, قربانی مجاہدہ وجود میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں, برا لگے تو معاف کرنا, بات حقیقت ہے. نقل حرکت سے بے نیاز ہونا ایمان سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا. نقل حرکت سے بے نیاز ہونا کہ ہمیں نقل حرکت کی ضرورت نہیں ہے. نقل حرکت سے بے نیاز ہونا اپنے آپ کو ایمان سے بے نیاز سمجھنا ہے. جو نقل حرکت سے مستغنی ہے وہ یہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایمان بڑھانے کی ضرورت نہیں.
ایمان دعوت سے بڑھتا ہے، ایمان نقل حرکت سے بڑھتا ہے۔ جو نقل حرکت میں ہے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے کامل ایمان والے۔ نقل حرکت سے مستغنی ہونا ایمان سے مستغنی ہونا۔ منافقین کو ایمان کی ضرورت نہیں تھی، سنو تو توجہ سے بات، منافقین کو ایمان کی ضرورت نہیں تھی، منافقین ایمان سے مستغنی تھے، ان کو ایمان بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے منافقین نقل حرکت سے سب سے زیادہ پیچھے رہے، سب سے زیادہ پیچھے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ کسی زمانے میں، اللہ نے ہدایت کا ذریعہ کسی زمانے میں انسان کے علاوہ کسی چیز کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس زمانے کے مسلمان ایسے کھولے نکلے، باطل کی باتوں میں آ گئے اور یہ سمجھتے ہیں رواجی آلات، سہولت کے آلات، رواجی آلات، سہولت کے آلات۔ آج اس زمانے میں رواجی آلات بہت ہو چکے ہیں، سہولت کے آلات بہت ہو چکے ہیں۔ ان آلات پہ دین کا پیغام ڈال دو، ان آلات پہ شریعت کی باتیں ڈال دو، ان آلات پہ سنت شریعت ڈال دو، پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بس ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس زمانے میں جو مسلمان کا جملہ ہے یہ دور نبوت میں کفار کا جملہ ہے۔ کفار کہتے تھے آپ پھرتے کیوں ہیں؟ کون کہتا تھا؟ کفار کہتے تھے آپ علیہ السلام سے آپ پھرتے کیوں ہیں؟ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، جس کو ایمان لانا ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا، جس کو دین تبدیل کرنا ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ پھرے مت، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ جو جملہ اس زمانے میں مشرکین اور کفار استعمال کرتے تھے، پھرنے کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے کا مسلمان استعمال کرتا ہے، پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور تو کرو کسی بات پر۔ رواجی آلات انسان کا بدل کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی مشین ایسی ایجاد کر لی جاوے، اگر کوئی مشین ایسی ایجاد کر لی جاوے جو ایک مسلمان کی طرح رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، قرات، تسبیحات، التحیات، سلام، تکبیر تحریمہ سب کر لے، ایک آدمی نماز نہ پڑھ کے وہ مشین چالو کر دے، بولو بھائی نماز کا فریضہ ادا ہو جائے؟ ارے کچھ ہاں تو کرو، بولو بھائی۔ ہاں سائنس کا زمانہ ہے نا، ترقی یافتہ زمانہ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں سائنس کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، کوئی ایسی مشین ایجاد کر لو جو بالکل مسلمان کی طرح نماز، روزہ، ذکر، تلاوت سب کر لے، نہ مسلمان تو اپنے بستر پہ سویا رہے اور مشین چالو کر دے، وہ قومہ بھی کر لے، قاعدہ بھی کر لے، سجدہ بھی کر لے، رکوع بھی کر لے، قرآن بھی پڑھ لے، تحیات بھی پڑھ لے، سلام بھی کر لے۔ ایک نماز کی ایک مسلمان کی 2 رکعت کے نماز کے فریضے کا بدل ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، جس طرح عبادت میں مسلمان کے بدن کا استعمال اصل ہے، جس طرح عبادت میں مسلمان کے بدن کے استعمال اصل ہے، دعوت میں مسلمان کے بدن کے استعمال اصل ہے۔ مسلمان پھرے، مسلمان مجاہدہ کرے، مسلمان قربانی دے، مسلمان قربانی دے۔ رواجی آلات کبھی بھی مسلمان کے پھرنے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، توجہ سے بات سننا، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، گنتے رہیے گا، علماء نے لکھا ہے اگر مسلمان بذات خود پھرنا چھوڑ دے گا، مسلمان اگر بذات خود پھرنا چھوڑ دے گا اور رواجی آلات کو اپنا بدل سمجھ لے گا، رواجی آلات میں نہ نور ہے، نہ اثر ہے، نہ اجر ہے، نہ ہدایت ہے، نہ تربیت ہے، نہ اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے مسلمان کا ذمہ بری ہو سکتا ہے۔ نہ نور ہے، نہ اجر ہے، نہ اثر ہے، نہ ہدایت ہے، نہ تربیت ہے، نہ ذمہ بری ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہمت کر کے بات عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات کو استعمال نہ کر کے رواجی آلات کو اپنا بدل سمجھنا یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کے پھرنے کا کوئی بدل نہیں تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، جو رواجی آلات اس زمانے کے اندر رائج ہوئے ہیں، اللہ پاک اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ وہ رواجی آلات نبی کے زمانے میں لاتے؟ بولو بھائی، اللہ اس پہ قادر نہیں تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹ پہ باری باری 3 افراد سوار رہے، 9 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، نوازوں کو زبان چسا کر ان کی نیند ختم، ان کو راحت دلائی جا رہی ہے۔ بیٹی کے چہرہ دیکھ کر اللہ کے نبی کو رونا آ رہا ہے، صحابہ کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور معصوم بچوں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ آپ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا رہے پھرنے کی کیا ضرورت ہے، نقل حرکت کی کیا ضرورت ہے، اپنے ماحول میں رہو، اپنی سہولتوں کے نقشے میں رہو، یہ سارے رواجی آلات پہ اس پر دین کا پیغام ڈال دو، دین پہنچ جائے گا، ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی رواجی آلات کو مسلمان کے بدن کا بدل نہیں سمجھا۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، رواجی آلات کا استعمال
رواجی آلات کا استعمال بجائے اپنے بدن کو استعمال کرنے کے رواجی آلات کا استعمال کرنا اسلام کی حیات کا سبب نہیں ہے، اسلام کے خاتمے کا سبب ہے، اسلام کی حیات کا سبب نہیں ہے، اسلام کی حیات کا سبب نہیں ہے، اسلام کے مٹنے کا سبب ہے۔ اسلام مٹ تو سکتا ہے ان رواجی آلات کے ذریعے، اسلام کو حیات نہیں مل سکتی، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے شعار مٹ جائیں گے۔ حضرت کہنے لگے میں ایک ملک میں گیا ہوا تھا، اذان کی آواز آئی، اتنا عمدہ اذان، میں حیران ہو گیا، کون مؤذن صاحب ہے؟ ہمارے قیام گاہ جہاں تھی وہاں سے جلدی نکلے دوڑتے ہوئے، مسجد میں جا کے امام مؤذن صاحب سے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے۔ اتنی عمدہ اذان آج تک کبھی نہیں سنی، مسجد میں تلاش کرتے رہے، کوئی مؤذن ہی نہیں ہے، کافی دیر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب لوگ آنا شروع ہوئے، ہم نے سلام کیا، مصافحہ کیا، من مؤذن منکم، ارے کس نے اذان دی ہے؟ اتنی عمدہ اذان ہے، اتنی بہترین اذان ہم نے کبھی نہیں سنی، ہم مؤذن صاحب سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے۔ کہنے لگے مؤذن ہمارے ملک میں کہیں مؤذن نہیں ہے، ہمارے ملک میں کہیں مؤذن نہیں ہے، ہمارے سارے ملکوں کی مسجد میں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ نیٹ سے ہوتی ہے، نیٹ چالو کر دیتے ہیں، کیا ضرورت مؤذن کو رکھو، اذان کھانا بناؤ، مائک کا انتظام کرو اور ان کو پیسہ دو، ان کی اجرت دو، کون کرتے بیٹھے گا؟ فلاں ملک میں اذان ہوتی ہے، ہم نیٹ چالو کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ اذان ہو جاتی ہے، نہ مؤذن کو رکھنا نہ اس کی اجرت ہے۔ حضرت کہنے لگے جس ملک میں اذان ہو رہی تھی میں نے وہاں کا وقت اور یہاں کا وقت شمار کیا، 7 منٹ کا فرق ہے۔ کتنے منٹ کا؟ پورے اسلامی ملک کے اندر اذان وقت سے پہلے ہو رہی تھی، پورے ملک کی تمام مسجدیں اذان سے محروم ہو گئی، جو اسلامی شعار ہے اس رواجی آلے کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس رواجی آلات کو استعمال کر کے مسلمان اسلام کے شعار سے محروم ہو جائے، وہ رواجی آلہ اسلام کی حیات کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مستقل نقل حرکت پہ رکھا، اتنے فضائل سمجھائے، اتنے انعامات سمجھائے، کسی بھی عذر کی بنیاد پر۔ آپ کا اللہ معاف فرمائے، ایسے ظلماتی اور روحانی آزاد، بات سننا توجہ سے، ایسے ظلماتی اور روحانی آزاد لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ہاں میرا تعلق فلاں مفتی صاحب سے ہے، میں ان کی صحبت میں جاتا ہوں، مجھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا تعلق فلاں پیر صاحب سے، مرشد صاحب سے ہے، میں ان کی تنہا خلوت میں جاتا ہوں، مجھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں فلاں سے بیعت ہوں نا، وہ مجھے منع کرتے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ہماری صحبت ہے نا، کیا ضرورت اللہ کے راستے میں جانے کی؟ آپ مجھے بتاؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم اور مفتی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا کوئی پیر و مرشد ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ نورانی صحبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ عبداللہ رواحہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کے لیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز مدینہ منورہ، کتنی بڑے بڑے فضائل ہیں۔ آپ علیہ السلام کون ہے؟ سید الانبیاء۔ مسجد کون ہے؟ مسجد نبوی سید المساجد۔ نماز کون سی؟ جمعہ کی نماز سید الصلوات۔ بستی کون سی بولو؟ مدینہ منورہ سید القرى۔ 4 بڑی بڑی فضیلت جمع کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتنی دیر رکے ہیں؟ آدھا دن۔ کتنی دیر رکے ہیں؟ آدھا دن رکے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جماعت صبح روانہ ہو گئی ہے، میں شام میں جمعہ کی نماز پڑھ کے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا اور شام میں اس جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ آدھا دن میں اس جماعت سے پیچھے رہ گیا۔ آپ کے سامنے فرمایا کہ واہ واہ بہت اچھا کیا، تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا تو میری جماعت پہ کوئی ہے نہیں۔ بتاؤ بھائی، لوگ یہی کہتے ہیں واہ واہ تو میرا پختہ مرید اور مرشد ہے، اور تو میرا واقعی مجھ سے محبت کرنے والا، اور تو میرا واقعی طالب علم ہے، تو میری بات کے آگے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے اللہ اکبر، نقل حرکت کو چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم دور صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ نقل حرکت کو چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم دور صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ نے کیا، میری صحبت میں رہنے کے لیے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، مسجد نبوی کے اندر رہنے کے لیے بہت اچھا کام کیا۔ آپ نے کہا نہیں ابن رواحہ، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا۔ پھر آپ نے تفاوت ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم، ساری کائنات کے خزانے بھی خرچ کر دو گے تو صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکو گے۔ ساری کائنات کے خزانے بھی ختم کر دو گے، صبح جانے والے جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں کیا عرض کروں پیارے بھائیوں،
چل پھر کے دیکھو کیا حال ہے امت کا، کیا حال ہے امت کا۔ ابھی سکندر آباد میں راجستھان کے علماء کی جماعت لے کر چل رہے تھے، فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، ساری نمازوں کے بعد ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے۔ 50 60 آدمی مسجدوں کے اندر آتے تھے، ایسا نورانی ماحول جیسے خیر القرون لوٹ کر آ گیا ہے، کسی کا کلمہ، کسی کا وضو، کسی کا قرآن، ایسے بوڑھے حلقوں میں بیٹھتے تھے۔ 70 سال ہو گئے، زندگی میں کبھی جنابت سے پاکی نہیں ہوئی، پوری زندگی ناپاکی میں گزر، کیوں کہ پتہ ہی نہیں غسل کے فرائض کیا۔ بیوی سے صحبت کی، ناپاک ہو گئی، غسل خانے میں داخل ہوئے، سارے بدن پہ پانی بہایا اور صابن سے گھسڑ کے باہر نکل گئے، نہ پہلے فرض کا اہتمام نہ دوسرے فرض کا اہتمام۔ 70 سال کی عمر ہو گئی، کبھی جنابت سے پاک نہیں ہوئے، زندگی کے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ ہم اپنے سہولتوں میں، اپنی راحتوں میں، اپنے تجربات میں، اپنے نقشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ امت مرتد ہو رہی ہے۔ میوزمبک سے جماعت کام کر کے واپس آئے، کہنے لگے 2 صوبوں میں وقت لگایا ہے، ایک صوبے میں 850 مسجدیں ہیں، کسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ 850 مسجد، میں مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میں ایک صوبے میں 850 مسجدیں ہیں، کسی صوبے میں کسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہیں۔ دوسرے صوبے میں وقت لگایا، 1000 مسجد ہے، ایک مسجد میں کہیں امام نہیں، ایک مسجد میں بھی امام نہیں۔ چل پھر کے کیا حال ہے، لوگ کیسے ارتداد اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر سال 4 مہینہ دینا، اپنی زندگی کا جز نہیں بناؤ گے، ایمان کا ذائقہ کبھی نہیں چکھ سکو گے، ایمان کا ذائقہ کبھی نہیں چکھ سکو گے۔ عجیب حیرت کی بات ہے، نقل و حرکت چھوڑ دے مسلمان، مقامی اعمال کا اہتمام کرتا رہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، میں آپ سے ادباً عرض کرتا ہوں، برا لگے تو معاف کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے، نقل و حرکت کو چھوڑ دینے والا، مقامی سارے اعمال کا اہتمام کرنے والا، صحیح اور غلط کی تمیز سے محروم ہو جائے، سمجھ بھی نہیں آئے گا صحیح کیا ہے غلط کا ہے۔ فہم تو نقل حرکت پہ کھلتا ہے، کام قلم کا نہیں ہے، کام قدم کا ہے۔ کام کس کا ہے بولو؟ قدم کا ہے، قدم کا کام نہیں ہے، قدم کا کام ہے۔ کتنا تھک رہے ہو آپ، اس کی بنیاد پہ ہدایت کا نزول ہوگا۔ کتنا تھک رہے ہو، اس کی بنیاد پہ ہدایت کا نزول ہو گیا۔ کتنا لکھ رہے ہیں آپ، اس کی بنیاد پہ ہدایت کا نزول نہیں ہوگا۔ کام قلم کا نہیں ہے، کام کس کا ہے بولو؟ قدم کا ہے۔ اپنے آپ کو تھکاؤ۔ یہ جتنا عملہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم سب اگر اس کی فکر کر لیں، اس کی ترتیب بنا لیں، بڑے سے بڑے خرچ کے لیے، لمبے سے لمبے سفر کے لیے، دور سے دور اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم سب اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے تیار ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس قربانی مجاہدوں کو قبول فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا، ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا جن کی ہدایت سے سب نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں، ان کو اللہ ہدایت ہے۔ لوگ ہماری ایک بات سنیں، باطل کیا کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ توجہ سے بات سنو، باطل کیا کر رہا ہے اللہ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اہمیت یہ ہے کہ اہل حق کیا کر رہے ہیں، باطل کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اعتبار اس کا کہ اہل حق کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت میں، مجاہدے اور قربانیوں میں آگے بڑھتے چلے جاویں، اللہ تبارک تعالیٰ باطل کی چانوں کو، ان کی اسکیموں کو، ان کے پلاننگ کو، ان کے تجربات کو ایسے توڑ کے رکھ دیں گے جیسے ہم انڈے کے چھلکے توڑتے ہیں جو توڑنے کے بعد کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ باطل کے چھلکوں کو ایسے توڑ کر رکھتے ہیں، باطل کی اسکیمیں ایسے توڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ عملہ اپنے آپ کو قربانی دلائے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو پہلی تشکیل، پہلا تقاضا اطمینان سے بیٹھے۔ ہم نے آپ کے لیے بات جلدی ختم کی ہے بھائی، جہاں کو لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں گھڑی دیکھنا دل میں احتساب نہ ہونے کے علاوہ، جن میں احتساب نہیں وہ گھڑی دیکھتے رہتے۔ احتساب والے کو تو عمل کی فکر ہوتی ہے، احتساب والے کو عمل کی فکر ہوتی ہے، جس میں احتساب نہیں اس کو گھڑی کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کی رعایت میں بات جلدی ختم کی، اب درخواست ہے اطمینان سے آخر تک بیٹھے۔ سب سے پہلے وہ افراد بتائیں جن کا 4 مہینہ اندرون ملک 3 مرتبہ لگ چکا ہے بڑے سے بڑے خرچ کے لیے،
دور سے دور سفر کے لیے اللہ کی ذات عالی پہ اعتماد کر کے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اپنی تربیت اصلاح کرنے کے لیے کھلی ہوئی پھرنے والی مرغی ہوتی ہے نا، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کو پاکیزہ ماحول میں بند نہیں کیا جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان جب تک فرشتوں کی صحبت میں مقید نہیں رہے گا عمل کے قابل نہیں بنے گا۔ عمل کے قابل بننا ہے، اب تو آپ اپنے آپ کو نفل حدت کریں گے بھائی۔ اب بتاؤ ہمت کر جلدی سے فرمائیں۔ 4 مہینے بعد جن افراد کے لگے وہ سب اللہ کی ذات پہ اعتماد کریں۔ فرمائیں، نام بتائیں، ماشاءاللہ، نام بتائیں، مسجد بتائیں، جی فرمائیں، ماشاءاللہ، جی اور فرمائیں، جی ماشاءاللہ، اور فرمائیں، نام بتائیں، مسجد بتائیں۔ مسلمان تو مسجد کے ساتھ موسوم ہوگا۔ جی فرمائیں، دائیں بائیں دیکھو، اطمینان سے بیٹھاؤ ساتھیوں، اطمینان سے بیٹھاؤ، تشریف رکھو، اطمینان سے بیٹھے رہو۔ جی فرمائیں۔ حضرت کہنے لگے شب گزاری میں کیا وقت کا اہتمام کرنا، شب گزاری بھی اپنا عملہ ہے، اپنا عملہ ہے، اپنی ساری باتیں ہیں، اہتمام سے بیٹھے رہو، اطمینان سے بیٹھے رہو، دعوت سے فارغ ہوں گے عبادت میں لگ جائیں گے۔ ہمیں تو اپنے مراکز کو مصنون طریقے پہ لانا۔ یہ فرمائیں، بتاؤ بھائی بتاؤ، ماشاءاللہ کتنا عملہ ہے، 4 مہینے بار بار لگے ہوئے ہیں۔ اپنے خرچ کو مت دیکھو، اپنے جیب مت دیکھو، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو۔ یہ فرمائیں، تقاضوں کو دیکھ کے قدم اٹھانے والے اللہ بے شمار عطا فرماتے۔ یہ فرمائیں، اور فرمائیں، جی اور فرمائیں، دائیں بائیں دیکھو، جتنے ساتھیوں کے 4 ماہ بار بار لگے ہیں، جی ماشاءاللہ، اور فرمائیں، باہر بتائیں، اندر بتائیں، فرمائیں جی، اور فرمائیں، جی اور فرمائیں، ماشاءاللہ۔ دوسرے صوبوں کی اتنی جماعتیں بیرون ملک میں چل رہی ہے، الحمدللہ، ہمارا صوبہ بھی پیچھے ہے۔ جی فرمائیں، اور فرمائیں دوست، جی ماشاءاللہ، جی اور فرمائیں، اللہ قبول فرمائیں، جی اور فرمائیں، حاجی صاحب ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائیں، حاجی عبد الجلیل صاحب، اور فرمائیں، جی فرمائیں، اور فرمائیں، جی ہاں، جی فرمائیں۔ مردوں کے ساتھ 5 مہینہ ہی بتائیں، مستورات کے ساتھ 2 مہینہ ہی بتائیں، جی فرمائیں، ہمت کر کے فرمائیں، ماشاءاللہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کے باتوں پہ یقین۔ دیکھو ہمارا جمع ہونا تو بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا بیان سننے کے واسطے نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو جمع ہونا بکھرنے کے واسطے نہیں ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ فرمائیں، اور فرمائیں، یہ فرمائیں، اور فرمائیں، دائیں بائیں دیکھو بھائی، کتنے لوگ اپنے حلقے میں 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، ایسے قربانے والے استعداد والے لوگ آ رہے ہیں۔ جب سے ماشاءاللہ یہ بات مشورے سے طے ہوئی ہے، پوری امت میں حرکت آ گئی ہے۔ نظام الدین نے ایک جماعت پیش ہوئی، ایک صاحب سے پوچھا گیا آپ کے 4 مہینے کتنے مرتبہ لگے ہیں؟ کہنے لگے 50 مرتبہ لگے ہیں۔ حضرت نے کہا کیا پیدا ہوتے ہوئے چل پڑے تھے؟ 50 مرتبہ 4 ماہ لگے، پیدا ہوتے چل پڑے تھے کہ حضرت صاحب نے کئی مرتبہ 4 ماہ لگائے۔ ایسی استعداد والے لوگ آئے۔ شرائط جو ہوتی ہے وہ کام کو کمزور کرنے کے واسطے میں ہوتی ہے۔ عقل پہ پتھر پڑے ہیں ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں اجی شرائط سے کام کمزور ہو رہا ہے۔ شرائط سے کام ترقی کرتا ہے، کام میں استحکام پیدا ہوتی ہے۔ جو شرطوں پر ہوں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے، جو شرطوں پہ نہیں ہوں گے وہ شرطوں پر آ جائیں گے۔ باقی سارا عملہ 4 مہینے کے لیے فرمائے، 1 مرتبہ 4 ماہ لگائے، 2 مرتبہ لگائے، 3 مرتبہ لگانا ہے، سارا عملہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے فرمائے۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اطمینان سے نام لکھاؤ پھر اطمینان سے یہ فرمائے، 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 یہ فرمائے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ بات ہے۔ ایسے پرانے ذمہ دار ساتھی کھڑے ہو جائیں، اللہ کو کتنا پیار ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ایک شب گزاری ایسی آئے مرکز گربیت پر کہ شب گزاری نہیں ہوئی۔ اجے صاحب پوچھے بھی کیا بات ہے شب گزاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ سارا عملہ 4 مہینے میں چل رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں مانے گاؤں میں، سب 4 مہینے میں چل رہا ہے۔ یہ فرمائیں، 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 ماشاءاللہ۔ اجے اطمینان سے بیٹھو، فرماؤ ماشاءاللہ۔ یہ سب کیوں بیٹھے ہیں بتاؤ؟ ہم سب سے عرض کر رہے ہیں، فرماؤ، فرماؤ، یہ فرمائیں، اطمینان سے نام لکھاؤ، اطمینان سے نام لکھاؤ۔ اتنی جلدی ہم نے بات ختم کر دی۔ فرمائے، فرمائے، جی فرمائے، جی فرمائے، فرمائے،
جی فرمائیں فرمائیں جی فرمائیں دوست جی اور فرمائیں ماشاء اللہ جی فرمائیں ماشاء اللہ ایک دوسرے کو آمادہ کرو تیار کرو ترغیب دو متوجہ کرو حجی ماشاء اللہ حجی ماشاء اللہ جی فرمائیں ماشاء اللہ جی فرمائیں جی اور فرمائیں ماشاء اللہ جی فرمائیں ماشاء اللہ اور فرمائیں باہر والے بتائیں اندر والے بتائیں ماشاء اللہ کتنی توجہ سے آپ لوگوں نے بات سنی اللہ اللہ کے رضا خیر عطا فرمائے جی فرمائیں جی فرمائیں فرمائیں جی اور فرمائیں جی فرمائیں اور فرمائیں ماشاء اللہ جی فرمائیں ماشاء اللہ بھائی سب سامان لے کر آئے ہیں نا سامان لے کر آئے ہیں صبح روانگی کی بات کریں گے آپ سب لوگوں نقد تشکیل ہے بھائی نقد تشکیل ہے ادھار کا کیا مطلب ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ مسجدوں میں محنت کی بلند شہر کے علاقے میں ایک ایک مسجد سے 6 جماعت 4 جماعتیں مستورات سے روزہ کی 2 جماعتیں مردوں کی نقد قربانیوں پہ اللہ کو پیار لوگ دنیا کے لیے نقد قربانی دے رہے ہیں ہم اللہ کے دین کے نقد قربانی دیتے ہیں تاجر اپنے سامان کو لے کے پھر رہے ہیں چیختے چلاتے ہوئے ملون دنیا کو لے کر پھر رہے ہیں چیختے چلاتے ہوئے اللہ کے دین کو لے کر پھرو دعوت دو چیخو چلاؤ کتنا پیار آئے گا اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو 2 ہی عمل ہے حدیث شریف میں اپنے مقام پہ رہ کے مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کرنا اپنے مقام پہ رہ کر مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کرنا اپنی جان و مان کو لے کر اللہ کے راستے میں چلنا 2 ہی عمل یہ فرمائیں اب نقد بتائیں بھائی نقد فرمائیں کچھ لوگ آئے ہیں نقد محنت سامان لے کر تیاری کر کے فرمائیں جلدی سے نقد کتنے افراد آئے ہوئے یہ سب نقد ہی ہیں یہ سب اپنا سامان لے کر آئے فرمائیں بھائی حلقوں سے مسجدوں سے علاقوں سے کتنے ساتھی آئے ہیں چلے کے لیے آئے ہیں 4 مہینے کے لیے آئے ہیں نقد فرمایا جی فرمائیں بولو بھائی فرماؤ بتاؤ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جی فرمائیں جی ماشاء اللہ واہ جی واہ جی اور فرمائیں نام بتائیں مسجد بتائیں بولو بھائی بولو بولو فرمائیں ماشاء اللہ ترغیب دی جا رہی ہے بات بات جوڑا جا رہا ہے متوجہ کیا جا رہا ہے فرمائیں اب یہ فرمائیں دور سے دور سفر کے لیے لمبے سے لمبے خرچ کے لیے پھر اللہ کے راستے فرمائیں بھائی کتنے افراد آئے ہیں نقد مسجد والے بتائیں جی فرمائیں کیا نام جی اور فرمائیں بولو بھائی بولو ہمارا تو مزاج بننا چاہیے ہفتہ بھر محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو نقد دے کرو 4 مہینوں کے لیے چلوں کے لیے چلے کی ہمارے یہاں تشکیل نہیں ہے ہم تو چلہ قبول کر لیتے ہیں تاکہ ماحول میں آگے 4 مہینہ کرنا مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے سے یہ ہدایت روانگی میں دی جاتی تھی 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہ کرنا حضرت کے زمانے کی بات میجی محراب کہتے تھے ہمیں مولانا الیاس صاحب کہتے تھے 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہ کرنا چلہ قبول کر لیتے ہیں تاکہ ماحول میں آگے کیا کرتے بولو 4 مہینہ جی اور فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے آسان فرمائے اب ذرا بتائیں بھائی آئندہ ہفتے کتنے مسجد والے نقد جماعتیں بنا کے لائیں گے ابھی ارادہ کر کے بتائیں کتنی مسجد والے نقد جماعتیں 4 مہینے کی چلے کی اپنی مسجدوں سے بنا کے لائیں گے فرمائیں جلدی سے یہ فرمائیں ہمت کریں بھائی ارادے فرمائیں ابھی ہلکا لگے گا رات موڑ کے اللہ سے مانگیں گے ہفتہ بھر محنت کا موقع اپنے پاس ہے فرمائیں دوستوں کون سے مسجد والے ارادہ کرتے ہیں نیتیں کرتے ہیں 4 مہینے چلے کی نقد جماعت بنائیں گے اور پھر اللہ کے راستے میں نکالیں گے جی بھائی فرمائیں مسجدوں کے اعتبار سے ارادے فرمائیں حلقوں کے اعتبار سے نہیں حضرت فرماتے ہیں جو تقاضا حلقوں پہ ڈالو گے ضائع ہو جائے گا جو مسجد پہ ڈالو گے پورا ہو جائے گا مسجدوں کے اعتبار سے بتائیں بولو بھائی یعنی کیا سب ادھار کے عادی ہو گئے ایسا ہے کیوں ویسا ادھار تشکیل نقد قربانی پہ نقد بتاتا ہمارا تو مزاج بننا چاہیے
اے اللہ، نیت تو کرو سارے ساتھی، سب نیت کریں، سب ارادے ہیں۔ اپنے مشورے کا پہلا امر یہ لو، اپنے حلقوں کا پہلا امر نظام الدین سے ہفتہ واری مشورے کے جو امور ساری دنیا کو دیے جا رہے ہیں لکھ کر، اس میں سب سے پہلا امر یہ ہے کہ آئندہ ہفتے 4 مہینے کے نقد جماعتیں کتنی مسجد والے بنا کے لائیں گے، ہفتہ واری مشورے کا پہلا امر، آئندہ ہفتے کتنی جماعتیں بنا کے۔ اچھا بھائی یہ فرمائیں، جن مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ ساتھی اہتمام کرتے ہیں، ایک وقتوں میں 2 وقتوں میں، ہمت کر کے بتائیں کتنی مسجد والے ساتھی اپنی مسجد میں 3 وقت مسجد کی آبادی کا عمل کریں گے، 4 وقت کریں گے، 5 وقت کریں گے؟ ذرا ہمت کر کے کھڑے ہو کے فرمائیں، 2 وقت ہوتا ہے 3 وقت کریں گے، 3 وقت ہوتا ہے 4 وقت کریں گے، ذرا ایسے ہمت کر کے فرمائیں، بولو بھائی فرمائیں، ہمت کریں، مسجد والے بتائیں ماشاءاللہ 2 وقت تو قابو میں آ گیا، عشاء میں فجر میں قابو میں آ گیا، اب ہمت کر کے فرمائیں، ماشاءاللہ محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، یہ بتائیں کیوں بھائی آگے ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا، یا ایسا سوچ رہے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے اب آپ کیوں بات کر رہے ہو، اب ساری بات تو نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں بھائی اجے نیت تو کرو بھائی، اللہ معاف فرمائے، ہمارا مالیگاؤں اس میں نمونہ تو بننا چاہیے، کوئی مسجد بتاؤ نمونے کے پیش کرو، 4 وقت آباد ہو، 5 وقت آباد ہو، 6 وقت آباد ہو، جی فرمائیں 5 وقت کریں، عجیب واہ جی واہ، اللہ قبول فرمائے، اور فرمائیں تشکیل اجتماعی ماحول میں ہونا چاہیے، اجتماعی ماحول میں ایک آدمی کھڑا ہو کے ارادہ فرمائے گا 10 کی تشکیل کا ذریعہ بن جائے گا، اور فرمائیں 2 وقت ہوتا ہے 3 وقت کریں گے، صدیق اکبر اللہ قبول فرمائے، جی کہاں پر مسجد کا نام بتاؤ، ایک رما اللہ قبول فرمائے، اور فرمائے کہ بھائی شہر میں کوئی مسجد ابھی تک ایسی بنی نہیں ہے جو 24 گھنٹہ آباد ہے، ہم تو بہت پیچھے رہے، دوسرے علاقے والے بہت آگے بڑھ گئے، دوسرے صوبوں میں جا کر دیکھو ماشاءاللہ 24 گھنٹہ مسجدیں آباد ہیں، ایسا نورانی ماحول ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں مسجد عمل سے خالی نکلتی ہے، ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے بھائی۔ جن ساتھیوں کے سالانہ خروج ہو چکے ہیں، اہتمام سے مشورے سے ایسے ساتھیوں کا 2 مہینہ نظام الدین رکھنا چاہیے، اس کی آپس میں تشکیل کریں، ترتیب بنائیں، ایک دوسرے کو آمادہ کریں، ترغیب دیں، ہمارا وقت پر نظام الدین زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے، ہم نظام الدین میں روزانہ تشکیل کرتے ہیں، حضرت کے بیان سے پہلے مجمع جوڑنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، روزانہ تشکیل کرتے ہوئے فرمائیں، ساری دنیا والوں سے کہتے ہیں سالانہ 6 مہینے کے لیے فرمائیں، حضرت تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ تشکیل ہوتی ہے، روزانہ کہتے ہیں سالانہ 6 مہینے کے فرمائیں، 4 مہینہ نقل حرکت کے، 2 مہینہ نظام الدین کے، بتاؤ بھائی کون کیا ہے، سارے دنیا سے مثال ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ماشاءاللہ، اتنے ممالک آ رہے ہیں، ابھی موزمبیق والے آئے تھے، تنزانیہ والے آئے تھے، قطر والے آئے تھے، سعودیہ والے آئے تھے، آسٹریلیا والے آئے، انڈونیشیا والے آئے تھے، ملیشیا والے آئے تھے، ایسے طلب کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، ایسے لوگ کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کرے پھر زمان نظام الدین آنے کا راستہ کھل جائے، ہمیں نہیں قدر کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لفظشوں کو معاف فرما، باقی ہم مجرم خطا کار رسیہ کار و بدکار ہیں، ہمارا سب سے بڑا جرم آپ کی دین کی محنت کا چھوڑنا ہے، دعوت ہم نے چھوڑی ہے، نقل حرکت ہم نے چھوڑی ہے، یا اللہ جس کے نتیجے میں پوری امت گناہوں و نافرمانی مبتلا ہو چکی ہے، آپ کا غضب و غصہ جوش میں آیا ہے، ہم سب اپنے گناہوں اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے ایک امیر کے اطاعت پر، ایک مرکز کی ہدایت پر، سیرت و سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وحدت کلمہ وحدت فکر کو عام فرما دے، اپنے قہر و غصے کو غضب و غصے کو ٹھنڈا فرما دے، دعوت کو عبادت کو تعلیم و تعلم کو مستون نہج پر ہر مسجد میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جتنے ارادے اذان کے ان کو قبول فرما لے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، تمام سہولتوں کو میسر فرما دے، اپنے غضب و غصے کو ٹھنڈا فرما کر امت کی دنیا آخرت کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ہر شب